بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 186 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی تھی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ، پھر جب اس بیوی نے وہ بات بھی کسی اور کو بتا دی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر فرما دی۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا۔ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ حصے کو ٹال گئے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب انہوں نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی، قالت، تو وہ کہنے لگی، من انبأک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی نے کہا کہ مجھے اس نے بتائی جو بڑے علم والا، بہت باخبر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ ان تتوبا الی اللہ، اے نبی کی بیوی ہو، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو، فقد صغت قلوبکما، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، ایک دوسرے کی مدد کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو یاد رکھو ان کا ساتھی اللہ ہے، هُوَ مَوْلَاهُ، جو کہ ان کا ساتھی ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل امین ہیں، وصالح المؤمنین، اور نیک مسلمان ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں، ظہیر مددگار ہیں۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، اور اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله، تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرما دے، ازواجا خیرا منکن، ایسی بیویاں جو تم سب سے بہتر ہوں، مسلمات مسلمان، مؤمنات ایمان والی، قانتات طاعت شعار، سائبات تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت گزار، سائحات اور روزہ دار ہوں، ثیبات و ابکارا، چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا وہ کنواری ہوں۔ عزیز طلبہ، ان میں جو پہلی آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ واقعہ پیش آیا تھا، شہد والا یا پھر وہ باندی والا، تو بعض مفسرین نے اس کا تعلق جو ہے وہ شہد والے واقعے سے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کسی سے کہنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، لیکن جس اہلیہ سے یہ فرمایا تھا اس نے آپ کی دوسری اہلیہ کو یہ بات بتا دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند گزری، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ کو تھوڑی سی بات بتائی، یعنی تم نے وہ راز کی بات کسی کو بتا دی ہے، دوسری اہلیہ کو بتا دی ہے، یعنی یہ جتا دیے کہ تو نے اتنی بات ظاہر کر دی ہے کہ فلاں عورت سے کہہ دی، اور آپ نے تھوڑی سی بات سے اعراض کیا۔
وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تھوڑی سی بات سے اعراض فرمایا، یعنی شفقت کی وجہ سے پورے اجزاء جو ہیں اس بات کے ان کا اظہار نہیں فرمایا، تاکہ جو ظاہر کرنے والی اہلیہ ہیں ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو کہ میں نے جو کچھ دوسری خاتون سے کہا ہے وہ سب آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ جب آپ نے بات بتانے والی بیوی کو یہ جتلایا کہ تو نے میری بات بتا دی ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ جو آپ کو پتہ چلی ہے تو کس نے آپ کو بتائی ہے؟ من انبأک ھذا، آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم اور خبیر یعنی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اس آیت میں اور اس کے بعد جو آیت ہے اس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم دونوں توبہ طائب ہو جاؤ، یعنی توبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف فرما دیں گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور کیونکہ تمہارے دل جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹ گئے تھے، تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے اور اسی طرح اپنی جو باندھی تھی اس سے فائدہ اٹھانے سے اجتناب کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرما لیا تھا، قسم کھا لی تھی کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، شہد نہیں پیئیں گے، یا پھر جیسے کہ ماریہ قبطیہ سے ہم مصری کا واقعہ ہے، ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، حالانکہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں۔ ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے کہ توبہ کر لو، ان تتوبا الی اللہ، توبہ کر لو اللہ کی طرف۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم جو ہے وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعاون کرتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ ہیں، وہی اپنے نبی کے مددگار ہیں، جبریل امین ہیں، نیک مسلمان ہیں، اور جو ہے وہ دیگر فرشتے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ دراصل جو ہے وہ آپس میں انہوں نے جب یہ طے کر لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں بھی یہ کہوں گی، جب آپ کے پاس آئیں تو آپ نے بھی یہی کہنا ہے، جو کہ وہ مغفیر والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغفیر کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھیں، ازواج مطہرات جو تھیں، یہ سمجھتی تھیں کہ ہم جیسی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہیں ملیں گی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں نے ایک دوسرے کی مدد جاری رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا مددگار ہے، ان کا مولا ہے، جبریل بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو، فرشتے خاص طور پر جبریل امین ہو، نیک مسلمان ہو، اسے تمہارے مشورے سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تظاہر علیہ سے مراد جو ہے وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگلی آیت میں عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جب نبی طلاق دے دیں تو ان کے بدلے، تمہارے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے وہ بہتر بیویاں ان کو عطا فرما دیں، جو مسلم ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، ایمان والی ہوں، اور جو ہے وہ اس طرح قانتات ہوں، تائبات ہوں، عابدات ہوں، یعنی ان کے اندر یہ ساری خوبیاں جو صفات ہیں، یہ ساری صفات ان کے اندر پائی جائیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے جو ہے وہ اگر تم نہیں ہوگی تو تمہارے علاوہ جو بیویاں آئیں گی یا تمہارے جیسی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں نہیں ملیں گی، ہم جو ہے وہ تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا فرما دیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب وہ طلاق دیں گے نبی تو تمہارے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات کے شان نزول کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو ہے وہ روایت ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اسی طرح عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، یہ جو دو آیات ہیں ان کے شان نزول میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ دونوں کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں
وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے کہ اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ اسی طرح یہ جو دو آیات ہیں یہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے علاوہ تمام ازواج کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اپنی بیویوں سے الا فرما لیا تھا اور جو ہے وہ ایک بالا خانے میں رہائش اختیار فرما لی تھی، اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس بات کا پتہ چلانے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچے، اور اس سے پہلے سمجھانے کے لیے وہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اگر کوئی پریشانی ہے، اگر آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے تو آپ کے ساتھ اللہ ہے، جبریل ہے اور میکائیل ہے، ابوبکر ہیں اور دوسرے مومنین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی اور یہ آیت نازل فرمائی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بعد ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر یعنی ایلا کے موقع پر نازل فرمائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا فرمایا تھا اور ایک مہینے کے لیے بالا خانے میں تشریف لے گئے تھے۔ کیونکہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ازواج مطہرات جو تھی ان کو یہ گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں طلاق دے دیں گے تو ہم جیسی عورتیں شاید ان کو اور نہ ملیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے بھی دیں تو ان کا رب ان کو تم جیسی نہیں بلکہ تم سے بھی بہتر عورتیں عطا فرمائے گا، جو کہ مسلمان ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، پیغمبروں کی تصدیق کرنے والی ہوں گی، اور اسی طرح نماز پڑھنے والی ہوں گی، گناہوں سے توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، اور ان میں سے اگر سیبات ہیں وہ ابکارا، چاہے وہ سیبہ ہوں یا کنواری ہوں، یعنی ان میں سے کچھ تو بیوہ ہوں گی اور کچھ کنواریاں ہوں گی۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج کو جو ہے وہ راز کے طور پر ایک بات بتا دی۔ وَذْكُرْ، واو کے بعد اذکر مصنف نے محذوف نکالا ہے، یاد کرو جس وقت نبی نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ راز کے طور پر ایک بات بتا دی۔ ہی حفصہ، وہ کون ہے؟ بعض ازواج ہی سے مراد مصنف فرماتے ہیں وہ حضرت حفصہ ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا حدیثاً ایک بات، وہ تحریم ماریہ تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ ماریہ کی تحریم کی بات تھی، یعنی کہ اس کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ وقال لها لا تفشیہ، اور ان سے یہ بھی کہا کہ اس بات کو کھولنا مت، یعنی کسی کو بتانا مت۔ فلما نبأت بہ، بہرحال جب انہوں نے وہ خبر بتا دی، عائشہ تھا، کس کو بتا دی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ظنم منہا اللہ حرج فی ذالک، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اطلعہ، اظہر اطلع یعنی اس کی اطلاع دے دی، علیہ ان پر، یعنی کہ علی المنبئ بہ، یعنی جن کو یہ بات بتائی گئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات جو ہے وہ ظاہر فرما دی، ان کو مطلع جو ہے وہ کر دی، علی المنبئ بہ، جنہوں نے بات بتائی تھی ان پر۔ عرف بعضہ، انہوں نے تھوڑی سی بات بتائی، لحفصہ، کس کو بتائی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو تھوڑی سی بات کا جو ہے وہ جتلایا، تھوڑی سی بات بتا دی۔ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور تھوڑی ٹال گئے، تکرما منہ، یعنی اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ شرمندگی محسوس کریں گی، جو ہے وہ حسن خلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری بات نہیں بتائی بلکہ آدھی بات جو ہے وہ ٹال گئے۔ فلما نبأها به،
بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو وہ بات جتلا دی، قالت من انبأ ھذا، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتائی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے علیم اور خبیر نے بتائی ہے، ای اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ ان تتوبا ای حفصۃ و عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہما، ان تتوبا اگر تم دونوں توبہ کر لو، کون تم دونوں؟ اس کا مصداق کون ہے؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اسی کی طرف مصنف نے اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ مائل ہو گئے ہیں، یا تمہارے دل جو ہے وہ ہٹ گئے ہیں، تو بہتر ہے۔ مالت الی تحریم ماریہ، کس طرف مائل ہو گئے ہیں؟ یعنی کہ ماریہ کی تحریم کی طرف مائل ہو گئے ہیں، یعنی تم دونوں ماریہ کی تحریم جو ہے وہ اس کی طرف تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں۔ آئی سرکما ذالک ما کراہت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو اس تحریم نے خوش کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، وذالک ذنب، اور یہ گناہ ہے۔ اور جواب الشرط محذوف، آگے جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو ان تتوبہ الی اللہ ہے جو کہ شرط ہے، اس کا جواب شرط محذوف ہے، آئی تقبلا، وَأَطْلَقَ قُلُوبٌ عَلَى قَلْبَيْنِ وَلَمْ يُعَبَّرْ بِهِ لِاسْتِثْقَالِ الْجَمْعِ بَيْنَ تَثْنِيَتَيْنِ فِيمَا هُوَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ۔ وَأُطْلِقَ قُلُوبٌ عَلَى قَلْبَيْنِ، اور قلوب کا اطلاق جو ہے وہ قلبین پر کیا گیا، یعنی قلوبکما فرمایا یہاں پر، تو یہ قلوب جمع ہے اور اس کا جو تثنیہ ہے وہ قلبین ہے، تو قلوب کا اطلاق قلبین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ولم يعبر به، دونوں کو جو ہے وہ تثنیہ سے تعبیر نہیں کیا، لاستثقال الجمع بین تثنیتین فیما ہوا کالکلمۃ الواحدۃ، دو تثنیوں کے کلمہ واحد کی ماند میں جمع ہونے کے، ثقیل ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ تثنیہ جو ہے وہ اگر ذکر کرتے اللہ تعالیٰ تو وہ ثقیل ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قلبین پر قلوب کا اطلاق فرمایا۔ وَإِن تَظَاهَرَ بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصْلِ فِي الظَّاءِ، اور اگر تم دونوں مدد کرو گی بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصْلِ فِي الظَّاءِ، تظاہرہ کی تحقیق مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ تظاہرہ جو ہے یہ اصل میں تظاہرہ تھا، ثانی جو تا ہے، جو دوسری تا ہے، اس کو اصل میں ادغام کر دیا ظا کے اندر، تو تظاہرہ ہو گیا۔ اور فی قراءۃ بدونہا، اور ایک قراءت میں اس کے علاوہ بھی ہے، اور ایک قراءت میں تا کے بغیر بھی ہے، فتعاونا، یعنی اس کا تظاہرہ کا معنی بیان فرما دیے کہ تم دونوں مدد کرو گی علیہ ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یکرہہ، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں، اس چیز میں مدد کرو گی۔ فإن اللہ هو مولاہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا مددگار ہے۔ فصل، یہ ہوا ضمیر کے متعلق مصنف فرما رہے ہیں کہ ہوا ضمیر فصل ہے، مولاہ ناصرہ، مولا کا معنی بیان فرما دیا کہ اس کا معنی ہے مددگار۔ وجبریل و صالح المؤمنین، اور جبریل امین بھی اور نیک مسلمان بھی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں مومنین سے مراد ہیں۔ معطوف علی محل اسم ان فیکونون ناصریہ، آگے اس کی ترکیب بیان فرما دی کہ ان کا جو اسم ہے اس کے محل پر ان کا عطف ہے، فیکونون ناصریہ، تو یہ مددگار ہوں گے، یعنی کہ معنی اس کا بیان فرما دیا کہ نیک مسلمان بھی اس کے مددگار ہیں۔ والملائکۃ بعد ذالک بعد نصر اللہ والمذکورین، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور جو اوپر مذکور ہوا ان کی مدد کے بعد جو ہے فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں، ظہیر مددگار ہیں۔ زہراء اعوان لہ فی نصرہ علیکما، یعنی وہ مددگار ہیں اس کے تمہارے خلاف، فی نصرہ اس کی مدد میں، یعنی اس کی نصرت میں وہ تمہارے مقابلے میں اس کے مددگار ہیں۔ عسى ربہ ان طلقکن
ای طلق النبی ازواجہ، طلق کنہ کی تفسیر بیان فرما دی کہ نبی نے اپنی ازواج کو اگر طلاق دے دی، ان یبدلہ تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان کے بدلے میں ازواجن ایسی بیویاں عطا فرمائے خیرم من کنہ جو تم سے بہتر ہوں۔ ان یبدلہ بالتشدید والتخفیف، ان یبدلہ بھی ہے، ان یبدلہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے وہ اپنے نبی کو ایسی ازواج دے دے جو کہ ان سے بہتر ہوں۔ خبر عصا، یہ ازواجن کے متعلق مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ عصا کی خبر ہے، والجملہ تو جواب شرط ہی، اور جملہ جو ہے وہ جواب شرط ہے، ولم یقع التبدیل لعدم وقوع الشرط، مصنف فرماتے ہیں کہ شرط کے واقع نہ ہونے کی وجہ سے تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں دوسری بیویاں جو ان سے بہتر ہوں، جن کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، وہ نہیں عطا فرمائی۔ مسلمات مقرات بالاسلام، مسلمات کا معنی ہے کہ وہ اسلام کا اقرار کرنے والی ہوں، مؤمنات مخلصات یعنی کہ مخلص ہوں گی، قانتات مطیعات فرما بردار ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات عبادت گزار ہوں گی، سائحات صائمات او مہاجرات، اس کے دو معنی ہیں سائحات کی، یا تو روزہ دار ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، یا پھر وہ ہجرت کرنے والی ہوں گی، سیبات و ابکارا، چاہے وہ سیبہ ہوں یعنی کہ بیوہ ہوں یا پھر کنواری ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔